أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کیا ہے صحیح؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلموں میں آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دیا اچھے طریقے سے. پھر اللہ پاک نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھ کو تمام لوگوں کے واسطے امام مقرر کرتا ہوں. قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ومن ذریتی، یعنی مجھ کو اور میری بعض اولاد کو. قال لا ینال، ایک تو یہ معنی ہے جو میں نے اب ترجمہ کیا، ایک یہ کہ میری اولاد میں سے بھی بعض کو امام مقرر کر دے. دونوں باتیں یہاں محظوظ ہے. یا تو یہ کاف پر ہے انی جاعلوں کا وبعض ذریتی وبعض اولادی، یہ معنی. اور یا یہ کہ اجل میری بعض اولاد میں سے بھی بعض کو تو امام لوگوں کے لیے مقرر کر. قال لا ينال عهد الظالمین، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو وصیت ہے میری اور یہ میرا جو قول ہے یہ ظالموں کو لاگو نہیں، ان کے لیے نہیں ہے. میری عہد، میرا وصیت، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ غیر ظالم جتنے ہیں ان سب کے لیے بھی نہیں ہے. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو میں امام کر دوں گا. اور یہاں امام سے مراد نبی ہے، نبوت ہے. امامت جو عام طور پر ہمارے یہاں مشہور ہے وہ امامت مراد نہیں ہے. اس کی بحث ان قریب آواز شروع کریں گے. یہ لفظوں کا ترجمہ ہے. اب جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور جانچا اور امتحان لیا اور اس نے ان کو پورا کر دکھایا. یہاں جانچنا جو ہے یہ ظاہری لفظ ہے. ہشام بن حکم کوفی یہ روافض کا رئیس ہے اور ابو الفضیل اللہ اس زمانے کا آدمی ہے. اس سے اس کے مناظرات بھی تھے. دوسری صدی کا آدمی ہے بہت بہت. اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام حقائق کو اور ماہیتوں کو ازل میں جانتا ہے، لیکن جزیات کو ان کے پیدا ہونے سے پہلے نہیں جانتا. جب وہ پیدا ہوتی جاتی ہیں تو وہ جانتا جاتا ہے. ہر شے کی حقیقت اور ماہیت کو ازل میں جانتا ہے، لیکن وہ شے وجود میں داخل ہونے سے پہلے وہ شے معلوم نہیں ہوتی. اس کی حقیقت اور ماہیت معلوم ہوتی ہے. اللہ کو ازل میں معلوم ہے مگر شے کا علم نہیں ہے. شے کا علم جب ہوگا تو جب وہ شے پیدا ہوگی. اب کی سمجھ میں بات آ گئی نا اس کی. یعنی قبل الوجود اللہ تعالیٰ موجودات کو نہیں جانتا، ازل میں نہیں جانتا، یہ کہتا ہے. اور اس کا نام ہے بدع. اسے بدع کہتے ہیں. یعنی جب شے پیدا ہوتی جائے گی جانتا جائے گا. یہ اس کا دعویٰ ہے. اور دلیل کچھ قرآن شریف کی آیات ہیں اور کچھ عقلی دلائل. قرآن شریف کی آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا تو جب اسی شے کو ہوگا جس کا علم نہ ہو. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے، تو پھر اس کے لیے آزمانے کا لفظ یہ جیسے حتیٰ نعلم المجاہدین منکم والصابرین، یہاں تک کہ ہم کو علم ہو جائے کہ تم میں سے کون مجاہد ہے اور کون صابر ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مجاہد اور صابر کا علم نہیں تھا.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ جگہ جگہ متعدد جگہ قرآن شریف میں اس قسم کے الفاظ آئے ہیں. تو یہ تمام آیتیں اس کے استدلال کے لیے ہیں. ان آیتوں سے استدلال کیا اس نے کہ اللہ تعالیٰ جانتا نہیں اشیاء کو وجود سے قبل ان کی ماہیتوں کو بے شک جانتا ہے، حقیقتوں کو جانتا ہے، اور وجود میں جب وہ آتی جاتی ہیں جانتا جاتا ہے. یہ اس کا اور یہ آیت انہیں آیات میں عقلی دلیلیں اس کی یہ ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ازل میں ان تمام جزیات اور موجودات کا علم ہوگا تو جس شے کا بھی علم ہوگا اس کو ان اشیاء کے وقوع کا یا عدم وقوع کا اس کے خلاف محال ہے. یعنی کسی شے کا وقوع کا علم ہے تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ واقع نہ ہو، اور کسی شے کے لا وقوع عدم وقوع کا علم ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ واقع ہو. وقوع اور عدم وقوع دونوں کا علم اس بات کو چاہتا ہے کہ اس کے خلاف محال ہو. تو جس شے کا وقوع ہے وہ ہو کے رہے گی، واجب ہے وہ، اور جس شے کے عدم وقوع کا علم ہے وہ محال ہے، وہ نہیں ہوگی. بہرحال کچھ اشیاء واجب ہیں، کچھ اشیاء محال ہیں، اور واجب اور محال جو ہیں ان دونوں کے ساتھ قدرت متعلق ہو نہیں سکتی. وہ تو ہو کے رہیں گے اور وہ نہ ہو کے رہیں گے. جب ان اشیاء کے ساتھ قدرت متعلق نہیں ہوئی تو خدا تعالیٰ کا علم جو ہے اس کی قدرت کی نفی کر دے گا، اور اسی طرح سے بندے کی قدرت کی نفی کر دے گا، کیونکہ بندہ جو افعال کرتا ہے اللہ کو اس کا علم ہے کہ یہ فعل کرے گا اور یہ نہیں کرے گا. جس کے کرنے کا علم ہے وہ واجب الوقوع ہے، جس کے نہ کرنے کا علم ہے وہ ممتنع الوقوع ہے. تو دونوں واجب اور ممتنع دونوں کے ساتھ قدرت متعلق نہیں ہو سکتی، نہ خالق کی قدرت نہ بندے کی قدرت. تو خالق بھی قدرت سے آ رہی ہوگی اور بندہ بھی آ رہی ہوگی. یہ دلیل ہے. دوبارہ دوہرا دیں، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ آپ نے خیال کی یعنی علم جو ہے اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عاجز ہو، قادر ہو. اور اس بات پر اس نے غور نہیں کیا کہ اس کی قدرت کے بچانے کے لیے عجز سے اس کو بچانے کے لیے جہل جو عجز سے بھی زیادہ قبیح تھی اس کا قائل ہو گیا. آپ یہ ذہن نہیں پہنچا کہ جس طرح اس کا عاجز ہونا محال ہے اور بری بات ہے، اسی طرح اس کا جاہل ہونا بھی محال ہے اور بری بات ہے. تو ایک عیب سے تنظیم کر کے دوسرے عیب کو ثابت کرنا یہ کون سی ہنرمندی ہوئی؟ تو ایسی باتیں کرتا ہے. ایک دفعہ اس نے یہ کہا کہ نبی سے تو غلطی ہو سکتی ہے اور امام سے غلطی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کہ نبی کے لیے تو غلطی اگر ہو جائے تو وہی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہی کے ذریعے تنبیہ ہو جائے گی اس کو، اور امام کے لیے وہی کا دروازہ بند ہے، اس لیے تنبیہ ہو نہیں سکتی. اس لیے اس کو تو قطعی حق پر ہی ہونا چاہیے اور حقی بات کہنی چاہیے. وہ غلط بات کہہ ہی نہیں سکتا، نبی کہہ سکتا. یہی اس نے کہا. بہت سی عجیبوں کی باتیں، ہزاروں باتیں عجیبوں پر سے گزری ہیں کچھ یہ دلیل ہے. اب دلیل کی تقریر آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی، اس کا سمجھ بیان کرتا ہوں اور اسے سمجھنے میں غلطی ہے اس کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ بہت زیادہ باریک بات ہے، یہ ہر مسئلے میں اہل جبر نے بھی اس دلیل کا استعمال کیا ہے. یہ تقریر کے مسئلے میں بھی اسی کا استعمال ہوا ہے ہمیشہ، اور اس سے بڑے بڑے دھوکے لگے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے کو اگر جان لے تو اس کے جاننے سے یہ ضروری ہے کہ بے شک جو جانا ہے جیسا اس کو ویسا ہونا چاہیے، لیکن اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ وہ واجب ہے اور ایسا واجب کہ جس واجب کے ساتھ قدرت متعلق نہ ہو. یہ بات نہیں ہے. خدا کے جاننے سے واجب ہونا لازم نہیں آتا. یہاں واجب میں ایک ایسی باریک غلطی ہوئی ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں پریشان ہو گئے ہیں اس مسئلے کے اندر. یعنی انسان کا حیوان ہونا واجب ہے. انسان کا ہر انسان حیوان ہے قطعاً. کہ یہ وجوب اصل میں نسبت کا ہے.
ان دونوں چیزوں کو، یہ جو دونوں منتصبین ہیں، یہ دونوں ممکن ہے، انسان بھی ممکن ہے، حیوان بھی ممکن ہے۔ جیسے آگ کا گرم ہونا واجب ہے، تو یہ وجود جو ہے در حقیقت گرم ہونے کا ہے۔ گرمی اور آگ دونوں اپنی جگہ پر ممکن ہے، یعنی نسبت واجب ہے وہ، تو نسبت کے وجود سے منتصبین کا وجود سمجھے ہیں یہ لوگ۔ آگے نا، جیسے انسان کا پتھر ہونا محال ہے، تو اب یہ جو استحالہ ہے یہ نہ ہونے کا ہے۔ انسان اور پتھر دونوں اپنی جگہ پر ممکن ہے، لیکن ان دونوں میں جو نسبت ہے انسان اور پتھر میں وہ محال ہے۔ آگے نا آپ کے سامنے یہ ہے راز کی بات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق عنایت کرے۔ مطلب یہ ہے کہ بات سمجھ آ گئی نا، کہ وقوع کا علم ہونے سے واقع کا واجب ہونا لازم نہیں آتا، بلکہ وقوع ہی کا واجب ہونا لازم آتا ہے۔ آگے نا، وہ شے جو واقع ہے اس کا واجب ہونا لازم نہیں آتا۔ وہ اصل چیز ہے یہ دھوکے کی، اس دھوکے پر مطلع آپ کو ہو جانا چاہیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ علم ہے کہ اس وقت یہاں یہ تقریر ہوگی، ٹھیک ہے، اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں یہ بیان ہونا چاہیے، بس آگے نا، تو اس بیان کا ہونا ضروری ہے۔ بیان کرنے والا اور بیان اور تمام اشیاء فی نفسہ سب ممکن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام اشیاء کا علم ہے کہ جتنی بھی اشیاء ہیں وہ یا واجب ہو جائیں گی یا ممتنع ہو جائیں گی، اور ممکن کوئی شے رہنے کی نہیں، وہ ممکنات کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ نے خیال کریں یہ خرابی ہے۔ تو گویا غلطی کیا ہوئی ہے؟ اچھا بات کیا ہے اسے تفصیل کھولو۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جان لیا کہ اس وقت یہ انگلی میں ہلاؤں گا، تو اس جاننے کے معنی کیا ہے؟ ایک تو اس کا جاننا ازلی ہے، اور یہ فعل جو اس وقت ہوا ہے یہ حادث ہے۔ اس ازلی اور حادث کے درمیان میں بے شمار وسائط ہیں۔ انگلی ہلانے کے لیے انگلی ہونی چاہیے، انگلی کے لیے وہ جسم ہونا چاہیے، اس جسم کے لیے اس کے پیدائش کے اسباب ماں اور باپ ہونے چاہیے، پھر ماں اور باپ کے اسباب ہونے چاہیے، بہرحال انتہا سامان ہونے چاہیے۔ تو اگر اس علم سے لے کے اور اس حقیقت تک ان دونوں اوقاتوں کے بیچ میں بے شمار وسائط ہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں جانا ہے کہ یہ انگلی ہلے گی، بلکہ اس ہلنے کے جتنے مبادی اور اسباب ہیں ان سب کو جان لیا ہے، کیا لگے؟ اور ان سب کے جاننے میں جتنی چیزیں تھیں ایک چیز قدرت بھی تھی، کیا لگے نا؟ اس نے یہ بھی جان لیا کہ یہ اپنی قدرت سے ہلائے گا اور میں اپنی قدرت سے اس کو پیدا کروں گا۔ جہاں اس نے اس شے کو جانا وہاں اس نے اس بات کو بھی تو جانا کہ یہ شے جو واقع ہوگی میری قدرت سے ہوگی، تو قدرت کی نفی نہیں ہوتی علم کے نہ ہو۔ آپ سمجھتے نا، علم اس کے اس بات کے جاننے سے کہ یہ شے ہوگی اس کی قدرت کی نفی نہیں ہوتی، کیونکہ علم جو ہے وہ تنہا موجب نہیں ہے۔ موجب کی یہ معنی ہے کہ جب وہ شے ہو تو وہ ہو، یہ ایجاب کے معنی یاد رکھیے، یہی معنی لزوم کے ہیں۔ امتناع انفکاک، جدا نہ ہو سکنا، اگر کوئی شے کسی شے سے جدا نہ ہو سکے تو اس کا نہ ہو سکنا جو ہے اسی کا نام لزوم اور ایجاب ہے، یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ آگے نا آپ بات سمجھ آ گئی نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ جانا کہ فلاں شے ہوگی تو اس شے کے جتنے درمیانی وسائط ہیں اور اسباب ظاہر ہیں ان سب کو جان لیا، اور جملہ اسباب میں سے ایک سبب جو ہے اول ہی سبب ہے وہ قدرت ہے، بندے کی بھی اور خدا کی بھی۔ اس لیے خدا اگر یہ جان لے کہ ابو جہل ایمان نہیں لائے گا اور ابو جہل کفر کرے گا تو خدا کے جاننے سے وہ کفر واجب نہیں ہوتا، بلکہ اس کفر کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ سب اس کے علم ہیں، اور جملہ اسباب میں سے ایک ابو جہل کی قدرت بھی تھی، تو اس نے یہ جان لیا کہ ابو جہل اپنی قدرت اور ارادے سے کفر کرے گا اور ایمان نہیں لانے گا، اس لیے اس کا مجبور ہونا نہیں لازم آیا، نہ بندے کا مجبور ہونا لازم آیا نہ خدا کا مجبور ہونا لازم آیا۔ اور ہمارے عقیدے کے مطابق خدا خالق ہے ان تمام اشیاء کا، اس لیے اس نے یہ بھی جان لیا کہ میں اپنی قدرت سے اس فعل کو پورا وقت کروں گا۔ کی بات سمجھنی چاہیے۔ آئیے نا آپ کے ذہن بات بیٹھ گئی نا، یا اور وضاحت کروں، وہی اچھی بات ہے اور اس کا رد بہت اچھا۔ وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اصل میں فعل اور حرکت کا جو مبدا ہے وہ علم نہیں ہے،
علم کو مبدأ انکشاف ہے، یاد رکھیے نقطے کی تو بہت غلطی ہوں گی، اوپر سے حکم آتے علم کو صرف مبدأ انکشاف ہے، علم کے ذریعے تو انکشاف ہوگا، خالی فیل جو ہوگا وہ ہمیشہ قدرت سے ہوگا۔ کسی کتنے ہی آپ جان لیں، جیسے اس سلسلے میں بہت ہے کہ جس کو صحیح علم ہوگا وہ عمل غلط نہیں کرنے کا، شہرت چلی آ گئی علماء کے ذریعے، آپ نے خیال کیا نا، یعنی جس کو صحیح علم ہوگا، جس کا علم شریعت کا اور دین کا پورا ہوگا اور اس کو خدا کی ذات و صفات کا پورا علم ہوگا، اس سے گناہ نہیں ہونے کا، یہ شہرت چلی آ رہی ہے کہ علم کو عمل لازم ہے، اور جس عالم سے عمل نہ ہو تو اس کے علم کو نقص اور ناقص ٹھہرایا اور غلط ٹھہرایا، یہ عام طور پر صدیوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے۔ ایک مناظرہ ہوا دلی میں اسی مسئلے پر، یہ شہرت چلی آ رہی ہے، مفتی صاحب وغیرہ بھی تھے، مولوی عبدالسلام تھے اس میں، اس مخالف جماعت کے وہ، تو میں نے کہا یہ اصل میں شہرت ہو گئی ہے، یہ غلط ہے، علم کو عمل لازم نہیں ہے، اس لیے کہ علم تو مبدأ انکشاف ہے، اور اگر علم کو عمل لازم ہوگا تو علم صحیح خدا سے زیادہ کسی کا نہیں، صحیح اور اصلی علم تو خدا کا ہے، تو خدا کے علم سے عمل جدا نہیں ہونے کا، اور اس کے عمل کا نام ہے یہ کائنات اور عالم، تو عالم اس کے علم سے جدا نہیں ہوگی، اور علم اس کا ازلی ہے تو عالم ازلی ہو جائے گا۔ آپ نے صحیح کہنا، میں نہیں دل جائیں گے تو ہم علماء دلی میں جتنے تھے وہ سب کاٹتے، تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو عقلی بات ہے، شرعی دلیل نہیں، میں نے کہا فوائد الذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ ہے، افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ من جانب اللہ ہے، ان کو پورا یقین ہے کہ ہم یہ خود لکھ رہے ہیں، یعنی ان کے علم میں تو کوئی شک نہیں نا، یہ محرف لوگ ہیں وہ خود اپنے ہاتھ سے کتاب میں تورات اور انجیل میں تبدیلیاں کر رہے ہیں، انہیں یہ یقین ہے نہیں کہ ہم یہ شعر غلط کر رہے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ من جانب اللہ ہے، تو صحیح علم ہے ان کو کہ ہم یہ شعر غلط کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ منسوخ کر رہے ہیں اللہ کی طرف، کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ آگے نا آپ کے خیال میں سے علم کو عمل لازم نہیں ہے، آگے نا، ہاں یہ بات ضروری ہے کہ ممید ہے، آپ کو پورا صحیح علم ہے کہ یہ پیشاب گندی چیز ہے، لیکن آپ قادر ہیں اس بات پر کہ چاہیں پی لو، کر سکتے ہیں، اب پیتے ہیں نہیں لوگ، گائے کا پیشاب پیتے ہیں نہیں ہندو لوگ، آپ سمجھ گئے نا، تو علم کا عمل سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، یعنی تاثیر کا ویسے ممید ہے، مبدأ اول ہے، عمل میں بہت بڑا دخل ہے علم کو، یہ ضروری بات ہے، لیکن مؤثر نہیں ہے کہ علم ہو تو قطعی عمل ہو جائے۔ بیسوں باتوں کو آپ تجربے میں دنیا میں دیکھیے، صحیح علم ہوتا ہے پھر کچھ ایسے معذورات ہو جاتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے بھائی بات سب کچھ صحیح ہے، ٹھیک ہے، میں کیا کروں، فلانا یہ ہوا وہ ہوا وہ فلانی ویسے اس کو سب بات ہوا، کون شخص نہیں جانتا کہ موت نہیں آنی، اس سے زیادہ تو یقینی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عمل اس پر اتنا بھی نہیں ہے، جس چیز میں کچھ شبہ ہو جائے کہ نقصان ہوگا تو اس فعل کو نہیں کرتا، خالی معمولی شبہ سے بچ جاتا ہے نا، جنگل میں چلا جائے اور شبہ ہو جائے کہ اس گھاٹی کے اندر کوئی درندہ ہے تو اس کا رخ بھی نہیں کرنے کا، معمولی شبہ پر اتنا عمل ہوتا ہے، اور یہ ایسی یقینی چیز ہے موت کے اس کے اوپر بالکل بھی عمل نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی اسباب موت ہیں سب میں نجات ممکن ہے، آپ زہر کھا لیجیے 100 آدمی کو کھلا دیجیے، کم سے کم 10 ضرور بچ جائیں گے، ہوائی جہاز گرے گا تو 1-2 ضرور بچ جائے گا، کنویں میں لوگ گریں گے، دریاؤں میں سیلابوں میں بہیں گے، کچھ نہ کچھ بچ جائیں گے، اوپر سے کودیں گے کچھ نہ کچھ بچ جائیں گے، یہ نہیں، تلواریں کھائیں گے کچھ نہ کچھ بچ جائیں گے، گولیاں پڑیں گی کچھ نہ کچھ بچ جائیں گے، لیکن حیات تو قطعی موت لازم ہے، ہر شخص جانتا ہے اس بات کو، بچ ہی نہیں سکتا، نہیں آیا کچھ، یعنی جتنے بھی ذرائع اور اسباب ہیں یقینی قطعی بالکل اس میں بچنے کا امکان ہے، لیکن حیات کو موت لازم ہے، اس میں کوئی بچنے نہیں، قطعی مر کے رہے گا، ان سب اسبابوں سے بچ رہا ہے اور اس کو نہیں سمجھتا کہ مبدأ اول ہلاکت کا یہ حیات ہی ہے، نہیں آیا کچھ ذہن میں آتی ہے نا، سب سے بڑا مبدأ، کیونکہ اس کی تہ کے اندر یعنی موت کو مزین کیا ہے، موت کو آراستہ و پیراستہ کر کے حیات بنایا ہے، حقیقی حیات نہیں ہے، حقیقی حیات کا مصداق تو ایک ہی چیز ہے صرف واقعی، ذہن میں بیٹھ گیا نا، یہ جو ہماری حیات ہے اور کائنات کی حیات ہے اور وجود ہے، یہ اصل میں عدم کو اور موت کو آراستہ اور پیراستہ کر دیا، جیسے حسن کو، یہ خدا کو آراستہ کر کے حسن بنایا ہے، اس کی آراستگی کا نام تخلیق ہے اور ایجاد ہے، سمجھ آ گیا نا، اگر حقیقت پر وہ آیت کا مطلب رہے گا، یہ بہت زیادہ باریک بات ہے،
مطلب یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا نا، علم جو ہے اس کا تعلق عمل سے نہیں ہے، تاثیر میں، مگر بہت زیادہ دخل ہے۔ اگر آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ ہے تو بیشتر برے کام سے بچے گا اور اچھے کام کو اختیار کرے گا، بیشتر۔ اب تو سمجھ، اب وہ یہ کہتا ہے، یہ دوسری بات یہ کہتا ہے، یہ ہشام ابن حکم کوفی، کہ تم یہ بات ہم کو بتاؤ کہ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ازل میں ان تمام اشیاء کا علم ہے پیدا ہونے سے قبل، آپ غور کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ان تمام اشیاء کی تعداد، عدد یعنی تعداد کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ آپ نے خیال کیا؟ اگر وہ اس کے عدد کو جانتا ہے تو اس جاننے ہی کے معنی اس کے محدود ہونے کے، جان گیا نا کہ یہ عدد ہے، تو جو بھی عدد آپ مقرر کر دیں گے وہ در حقیقت متناہی اور محدود ہوگا، عذاب کا خراب خراب سنکھ جو بھی چاہو میں آپ کو چاہیے، اب نہیں سمجھ، اب تو دل نہیں پہنچا، یعنی کسی شے کی تعداد کو آپ جان جائیں تو اس کا جاننے کے معنی یہ ہے کہ وہ شے محدود ہے اور محدود ہے، تو جانیں گے جب آپ جب اس کو گھیر لیں گے، اگر گھرے گی نہیں تو آپ نے جانا ہی نہیں، جانتے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اتنی ہے، اس کا عدد معین معلوم ہے اللہ کو یا معلوم نہیں ہے؟ اگر کہو کہ عدد معین معلوم ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ تمام کائنات محدود ہے ابد تک، اور اگر عدد معین معلوم نہیں ہے تو کہتا ہے یہی ہمارا قول ہے کہ وہ ناواقف ہے، اسے علم نہیں ہے، اسے نہیں پتا موجودات کا، آگے نا آپ صبح کی تقریر جب تک نہیں سمجھ میں آئے گی بات نہیں سمجھ میں آئے گی، یعنی اس کائنات کی جب سے اس نے پیدا کیا اور اب تک وہ پیدا کرتا رہے گا تمام اشیاء کو، ان اشیاء کو سب کو ازل میں وہ جانتا ہے، جاننے کے کیا معنی، یعنی ان کی تعداد کو اور ان کے عدد کو جانتا ہے کہ یہ اتنا ہے، تو اتنا ہوتے ہی وہ محدود ہو گیا، اتنے ہونے کے معنی ہی محدود ہونے کے، اور اگر وہ اتنا پن نہیں جانتا تو یہی معنی، یہی وہ بات ہے جو وہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ نہیں جانتا ہے کیا، اور پھر وہ جہل لازم ہے، آگے نا۔ اور ابو الحذیل علاف نے دوسری بات کہی، اس نے یہ کہا کہ ان اللہ بکل شیء محیط، ہر شے کو گھیرے ہوئے، تو وہ ازل سے ابد تک، ابتدائے آفرین سے اور ابد تک تمام اشیاء کو جب گھیر لیا تو جو شے گھیرے کے اندر آ گئی وہ محدود ہو گئی، اس لیے کائنات دنیاوی ہو یا اخروی ہو سب محدود ہے، اور جب یہ سب محدود ہو گئی تو جنت اور دوزخ سب محدود ہو گئے، لہٰذا یہ دونوں ختم ہو جائیں گے اور وہ آگے کچھ قصہ نہیں رہنے کا، صرف خدا کی ذات جیسے شروع میں تھی ایسی بات نہیں ہے، خدا کی ذات باقی رہ جائے گی، وہ یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور باقی سب ختم، اور کل شیء ہالک الا وجہہ۔ خزان ہاں عجیب و غریب سے وہاں پیدا ہوا ہے اس ہزار سالہ دوری، آپ کی سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، اور چونکہ غور قاعدے کے اندر نہیں ہوا، غلطی کی علت یہ ہے کہ صحیح غور نہیں ہوا، ضابطے بے ضابطہ غور ہوا، اس سے تو یہ غلطی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اشیاء کو جانتا ہے، اب آپ غور کیجیے، ٹھیک ہے اگر، اور وہ اشیاء چونکہ ختم نہیں ہونے کی نا، لامحدود اشیاء ہیں، تو لامحدود کے جاننے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے محدود عدد ہے، یعنی وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس کے لیے عدد نہیں ہے، یہ نہیں جانتا کہ ان اشیاء کا یہ عدد ہے، یہ ہے صحیح، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ یہ جتنی کائنات میں نے بنائی ہے اور اب تک بناتا رہوں گا، ان کو عدد نہیں گھیرنے کا، یہ محدود نہیں ہے، اس بات کو وہ جانتا ہے کہ یہ لا تعداد ہے، یعنی علم متعلق ہوا ہے لا تعداد کے ساتھ، علم متعلق تعداد کے ساتھ نہیں ہوا، یہ ہے صحیح جواب، آگے نا آپ کو۔ اور وہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھیرے ہوئے ہے، یہ اس کا صحیح جواب کیا ہے، اس کا ہر بات کو سمجھ لینا چاہیے یاد کہ یہ گھیرا جو ہے ایسا نہیں ہے جیسے کہ دائرہ گھیرے ہوئے ہے مرکز کو، یہ جیسے بہت سے ڈنگر ہوتے ہیں نا، جانور وغیرہ، ان کو بیچ میں ایک وہ رسی سے گھیر دیتے ہیں، باغ سا بنا دیتے ہیں، ایسا گھیرا نہیں ہے، اس طرح سے اللہ نے کائنات کو نہیں گھیرا،
اللہ من ورائہم محیط، اس نے تو پیچھے سے گھیرا ہے اس طرح سے، آگے سے گھیرے تو شاید مقابلہ کر کے رکھا اٹھو کے نکل بھی جائے، پیچھے سے گھیر لیا ہے کہ بے بس ہو جائے، کائنات کو پیچھے سے گھیرا تاکہ مقابلہ نہ کر سکے تقابل میں، یعنی بچ ہی نہیں سکتا، مطلب یہ کہ احاطہ بہت سخت ہے یہ معنی، تو اللہ من ورائہم، تو احاطے کے یہ معنی نہیں ہے، اس واسطے کہ جن اشیاء کو وہ گھیرے گا اگر اس طرح سے گھیر لے گا جیسے کہ رسی نے گھیرا ہے یا دائرے نے گھیرا ہے، تو دائرہ ہمیشہ قطر دائرے سے تگنا ہوتا ہے تقریباً، آپ جانتے ہو نا 22 اور 7 کی نسبت، اگر قطر 7 ہے تو گھیرنے والا جو خط ہوگا وہ 22 ہوگا، تو تگنا جو شے کسی شے سے تگنی ہو 1 گنا وہ ظاہر ہے محدود ہے، اور جو محدود سے تگنا ہو وہ بھی محدود ہے، محدود پر جو اضافہ ہوتا جائے گا اور ذیل بڑھاتے جائیں گے وہ محدود ہوتا چلے جائے گا، تو دائرہ محدود ہے، لہذا ایسا احاطہ خدا کا نہیں ہے، اگر ایسا احاطہ ہوتا تو بے شک وہ گھر جاتا، اور یہ کمزور احاطہ ہے کہ اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، اگر آپ کو بلکہ قوی اور صحیح احاطے کی مثل کیا ہے، ایک تو مثال ہوتی ہے، مثال کو اسے کہتے ہیں جو ممثل لہو کا فرد ہو، اگر آپ سے یعنی حرکت کی مثال، اب یہ حرکت جو ہے کلی ہے، آپ کی حرکت کہ وہ اس طرح سے ہلا رہا تھا، تو آپ کوئی پوچھے کہ وہ فلاں شخص کس طرح ہلا رہا تھا، تو آپ اپنا ہاتھ ہلا کے دکھائیں گے کہ اس طرح ہلا رہا تھا، تو چونکہ حرکت کا یہ وہ آپ کی حرکت فرض ہے تو وہ مثال کہلائے گی، اگر اور جو عوارض میں صرف شبہ ہو اور مشابہت ہو وہ مثال نہیں کہلاتی، اس کو مثل کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثال نہیں ہے، لا تضربوا للہ الامثال، لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کی مثل نہیں ہے، خیال میں آ گیا نا، اس لیے اس کی اور اس کے افعال کی اور اس کے احکام کی کسی چیز کی مثل تو یہاں بیان نہیں کر سکتے، مثل ہے، یعنی عوارض میں کچھ مشابہت وہ کیا بلند مت ہو، علوم، یعنی جب یہاں تضاد ہوگا علم اور جہل کا، حالانکہ علم کا وہ خالق ہے، تو وہ علم جس علم کو ہم سمجھے ہوئے ہیں یا ہمارا علم ہے اس کی وہ مثل نہیں ہے، نہ شدت میں نہ قوت میں، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے علم کا اگر اضافہ کریں تو بہت دور جا کر وہ ہو جائے گا، وہ کبھی نہیں ہونے کا، یہ اس کے علم کی تنقید کرتے 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 بہت کم درجے پر لے آئیں تو ہمارا علم بن جائے گا، یہ نہیں ہے، جیسے کہ یہ گلاس کا پانی کہ اگر سمندر کو گھٹایا جائے تو گھٹتے گھٹتے قطعی گلاس کے پانی کے برابر آ جائے گا، اور گلاس کے پانی کو بڑھایا جائے تو قطعی سمندر بن جائے گا، لیکن اس علم کو ہمارے علم کو اگر بڑھایا جائے آپ کتنا ہی بڑھا لیں، لا انتہا بڑھا لیں یا وہ خود بڑھانے لگے، آگے نا آپ کے خیال میں اور ترقی کر کے کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، کیونکہ وہ تو پیدا کرے گا نا، یعنی وہ پیدا کرتا چلا جائے گا کرتا چلا جائے گا کرتا چلا جائے گا، لا انتہا خدا پیدا کر لے جب بھی وہ اس کے علم کے برابر وہ مخلوق نہیں ہوگی، اسی لیے کہا لا یحیطون بشیء من علمہ، یعنی یہ علم سے مراد علم اللہ نہیں ہے بلکہ وہ علم جو اللہ نے پیدا کیا ہے عالمین نے، اس علم کا تم احاطہ نہیں کر سکتے، اس علم کا بھی اتنا احاطہ کرو گے الا بما شاء جتنی کہ اس کی مشیت ہوگی، جس علم کا وہ خالق ہے اس علم کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، اس کے علم کا کیا اندازہ ہوگا، آپ کے خیال میں آئے گی بالکل صاف ہوگی، تو لہذا اس کی مثل ایسی ہے جس سے تاثیر سے اثر جدا نہیں ہوتا، یعنی تاثیر اثر کو گھیرے ہوئے ہے، جسے جلانا جلنے کو گھیرے ہوئے ہے، بجھانا بجھنے کو گھیرے ہوئے ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات، ایجاد وجود کو گھیرے ہوئے ہے، تاثیر اثر کو گھیرے ہوئے ہے، یہ بالکل بچ ہی نہیں سکتا اثر تاثیر، وہاں تو انفصال ہے، گھیرنے والی چیز الگ ہے، گھری ہوئی چیز الگ ہے، اس میں تو امکان ہے بچ جانے کا، اور یہاں تو اس کے بغیر وہ ہو ہی نہیں سکتی، تاثیر کے بغیر اثر نہیں ہو سکتا، ایجاد کے بغیر وجود نہیں ہو سکتا، بس یہ احاطہ ہے، آگے نا آپ کے خیال میں اس طرح سے گھیرا ہوا، تو اس کے کیا معنی؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جس حد تک یہ لائن کائنات کی چلی جائے گی، جب یہ ملک دیکھے گی بائیں جانب کو یا دائیں جانب کو تو خدا کو پائے گی، اب یہ کتنی ہی کائنات دوڑتی ہوئی چلی جائے اب تک لا انتہا اور جلدی سے جلدی، اور یہ سمجھے کہ میں آگے نکل جاؤں اس سے تو نہیں نکل سکے گی، اب جو دیکھے گی تو میں خدا کو پائے گی، کہیں بھی پہنچ جائے، یہ معنی ہے آتے ہیں تطابق، آگے نا آپ کے ذہن بیٹھ گیا نا آپ کے، جیسے وَإِنَّا لَنَوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، ہم ان کا حق پورا پورا ادا کریں گے، گھٹائیں گے نہیں،
آپ خیال کرنا بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے یہ وعدہ کیا ہے نا کہ تم کو لا انتہا انعام دوں گا، اور پھر یہ فرمایا کہ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ وَإِنَّمَا لَمُوَفُّوهُمْ حَقَّهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، ہم ان کا حق پورا پورا ادا کر دیں گے اور پورا پورا چکا دیں گے اور گھٹائیں گے بالکل۔ تو جب پورا پورا دے دے گا تو پورا کرتے ہی وہ محدود ہو گیا، جس جگہ اس نے پورا کیا وہیں تو وہ ختم ہو گیا۔ آپ کی کیا نہیں سمجھنا ہے بات، سمجھ آئی نا، باریک بات ہے۔ یعنی اللہ نے یہ وعدہ کیا نا میں پورا دوں گا، وعدہ یہ کیا کہ لا انتہا تم کو انعامات دوں گا، لا انتہا مدت دوں گا، لا انتہا مکانات دوں گا، لا انتہا نعمتیں دوں گا، اور یہ وعدہ پورا کر دیا اس نے۔ تو پورا کرنے کے معنی یہ کہ پورا پورا دے دیا نا، وہ پورا کرتے ہی وہ ختم ہو گیا، وہ محدود ہو گیا، لا محدود نہ رہا۔ وہ محدود ہو گیا، لا محدود نہ رہا۔ اب اگر یہ کہو کہ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح کہی ہے تو وہ محدود ہو گئی، اور اگر یہ کہو صحیح نہیں کہی تو نعوذ باللہ کس دوباری ہوا؟ آگے نا آپ کے خیال نہیں، یہ بتائیں وہی مغالطہ دھوکہ۔ وہ تو اصل میں چیز یہ ہے کہ کتنی ہی کوشش آپ کر لیں، میں برابر سال سے یہی کہتا چلا رہا، 40 برس سے زیادہ ہو، جس وقت بھی عقل تنہا کوشش کرے یہ غلطی کرے، چل نہیں۔ آپ اس بات پر غور کیجئے کہ آنکھ کے اندر روشنی ہے نا، اب اس پر ادعا ہو کہ یہ دیکھ لے گی، یہ غلط ہے۔ یہ روشنی اس روشنی کے تابع ہے بیرونی، اگر بیرونی روشنی نہ ہو، آگے نا آپ کے خیال میں، یا سورج نکلا ہوا نہ ہو یا بجلی نہ جلتی بھی ہو، پھر آپ اندھیرے کمرے میں چلے جائیں تو اس کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے۔ چنانچہ صبح کے وقت میں کبھی کبھی اگر جاتا ہوں نماز کو تو زینے پر سے اترتا ہوں تو اپنے ہاتھ میں لے کے ڈر رہتا ہے گر نہ پڑوں، تو اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ چیز نظر نہیں آتی تو آنکھیں بند کر کے اترتا ہوں، کیونکہ اس وقت دیکھنا اور نہ دیکھنا دونوں ہی برابر ہے۔ آپ کے خیال میں آ گیا نا؟ تو ہر تاثیر میں یہ ہے بیرونی روشنی کے تابع ہے اور گویا انفعال و مادے کے تابع ہے۔ آپ کی سمجھ آ گیا نا؟ بالکل صاف ہو گیا۔ تو جس طرح یہ آنکھ کی روشنی تابع ہے اس بیرونی روشنی کے، اور اس کے بغیر اس کا صحیح عمل نہیں ہو سکتا، اسی طرح عقل کا جو نور ہے اور عقل کی جو روشنی ہے وہ تابع ہے نور نبوت کے۔ اگر وہ نور نبوت میں عقل سے چلے گا تو منزل تک پہنچ جائے گا، اور جو ادھر سے ہٹ گیا تو بالکل جس طرح یہ یہاں کچھ نہیں دکھائی دیتا وہاں عقل کو بھی کچھ نہیں دکھائی دے گا، وہ عقل بھی بے عقل اور نا عقل اور نافہم کچھ۔ اصل میں غلطی تو یہ ہوئی ہے نا، بنیادی غلطی یہ ہوئی کہ بغیر سمجھائے نہیں آ سکتا۔ عقل محتاج تعلیم ہے، اور معلم عقل جو ہے وہ عقل سے باہر ہی تو ہوگا نا، وہ نبی ہے۔ آپ نے خیال کیا نا؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ تو معنی اس کے کیا ہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ پورا کرنے کے دو معنی، ایک پورا کرنے کے معنی ختم کرنے کے ہیں، ایک پورا کرنے کے معنی ہیں دعوے کے اور وعدے کے مطابق عمل کرنے کے ہیں۔ یعنی یہ وعدہ کیا ہے نا کہ لاتنا ہی دیں گے تو برابر دیتے رہیں گے، کہیں ختم نہیں کرنے کے، یہ معنی ہے اس کے، پورا کرنے کی یہ معنی، ختم ہی نہیں کرنے کے، اس سے اگر نا تو وہاں توفیے کے معنی جو ہے یہ بھی ہیں تناہی کے، اور توفیے کے معنی وعدے کے مطابق عمل کریں، پورا دیں گے، جو وعدہ کیا اس کو پورا کریں گے۔ مادے کے پورا کرنے کے معنی اس کے ختم کرنے کے ہیں، وعدے کے پورا کرنے کے معنی اس کے مطابق عمل کرنے کے ہیں۔ نقطہ یاد ہے، بڑی اچھی بات ہے، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، یہ من جانب اللہ ہے، خدا کے فضل و کرم سے آپ غور کریں، اللہ آپ کو مجھ کو دونوں کو توفیق دے۔ علم آ ہی نہیں سکتا، مجھے یہ بہت عرصے سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ علم آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ نبی کے پیچھے پیچھے نہیں۔ یہاں بھی آپ دیکھ لیجیے، جب کوئی آدمی جائے اپنے گھر کو تو آپ اس کے پیچھے چلے جائیے، تو جہاں وہ جائے گا وہیں آپ بھی پہنچ جائیں گے، نہیں آئے آپ تو اب آپ کو خدا کے پاس جانا ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو خدا کا تک جانے والا تو صرف ایک ہی آدمی ہے نا، تو اسے تو وہاں ہر حال جانا ہے۔ اگر آپ اس کے پیچھے جائیں گے تو جہاں وہ جائے گا، اگر وہ مقام محمود میں جائے گا آپ وہاں جائیں گے، جنت میں جائے گا آپ وہاں جائیں گے، خدا کے پاس جائے گا آپ وہاں جائیں گے، ختم ہٹاؤ گرا بس وہاں نہیں پہنچی۔ آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ لہٰذا یہ کہنا آپ سمجھ آ گیا، تو اب ہم اصل دلیل کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے اس کا عدد معلوم ہے یا نہیں، یہ مغالطہ ہے، عدد ہے نہیں اس کے لیے۔ اگر عدد ہوتا اور پھر وہ نہ جانتا تب جاہل ہوتا، نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ اب میری بات سمجھ گئے نا؟ عدد ہے نہیں اس کے لیے، وہ لا عدد ہے، لا تعداد ہے،
اس لیے وہ لا تعداد کو جانتا ہے، یعنی وہ یہ جانتا ہے کبھی ختم نہیں ہونے کا، یعنی میں ختم نہیں کروں گا کبھی، یوں صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ جتنی اشیاء کو میں پیدا کر رہا ہوں اب تک برابر کروں گا، اور جنت دوزخ کا سلسلہ برابر رہے گا، اور اس کو میں ختم نہیں کرنے کا، اس کو اس کا پورا ہی نہیں، بس جب وہ ختم نہ ہونے والی شے ہے تو وہ لا تعداد ہوئی، ہاں اس کے لیے عدد معین نہیں ہے، یہ نہیں جانتا کہ وہ اتنی ہے، اتنا اور اتنا پن تو محدود ہونے کا۔ اور اس نے ایک اور باریک بات کہی، وہ یہ کہتا ہے، آپ غور کر رہے ہیں نا، اگر آپ تعامل نہیں کریں گے تو کبھی بات سمجھ میں نہیں آنی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ علم اگر ہے ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان اشیاء کا، تو علم جو ہے وہ حقیقی چیز ہے، فرضی یا مصنوعی یا نسبتی چیز نہیں ہے، کیونکہ علم تو مبدأ انکشاف کا نام ہے نا، اور انکشاف کے لیے وہ چیز ہونی چاہیے جس کا انکشاف ہو رہا ہے، یعنی علم کو اضافت الی المعلوم لازم ہے، یہ مطلب علم اسی شے کا ہوگا کہ جو شے ہو، اور جو شے ہے ہی نہیں اس کا کیا علم ہوگا۔ تو اب اگر ازل میں کائنات کو وہ جانتا ہے، اب غور کر رہے ہیں نا، موجودات کو، کائنات کو، عالم کو وہ جانتا ہے، سب کو، وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، یہ عالم ہو دوسرا عالم ہو، کبھی عالم، سب کو وہ جانتا ہے، تو اس علم کے معنی یہ ہیں کہ علم متعلق ہو معلوم کے ساتھ، آگے نا، علم کا معلوم کے ساتھ تعلق ہو تب وہ علم کہلائے گا، ورنہ وہ علم ہی نہیں۔ اور یہ تعلق اس بات کو چاہتا ہے کہ معلوم موجود ہو، تو لہذا ازل میں عالم کو موجود ہونا چاہیے تب وہ صحیح طور پر جان سکتا ہے، نہیں جان آگے نا۔ اور یہ قدیم فلاسفہ سے یہ شبہ اس نے سیکھا ہے، کیونکہ یہ سب لوگ جو ہیں قدماء فلاسفہ کی کتابیں بڑی کثرت سے انہوں نے پڑھی ہیں، بہت بڑا عالم ہے، غلطی کرنا اور چیز ہے اور عالم ہونا اور ہے۔ ان کے عالم ہونے میں تو کسی کے بھی شک نہیں ہے، تمام معتزلہ اور تمام جتنے یہ حکماء ہیں ان کے علم کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اتنے بڑے بڑے عالم ہیں، مگر غلطیاں ہوئی ہیں، زیادہ لمبا سفر کیا ہے تو جگہ جگہ گرے بھی ہیں، پھر ہڈیاں بھی ٹوٹی ہیں، پھر اسپتالوں میں جا کے درست ہوئے، پھر چلنے لگے، پھر یہ سب غلطیاں، آپ سمجھ لیں غلطی تو ہو گئی گی، اور یہی علامت ہے اس بات کی۔ آگے نا آپ کے خیال میں نبی نہیں ہے، نبی سے غلطی نہیں ہوا کرتی، باقی سب سے ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیے، جو انسان غلطی نہ کرے بس وہی اسی کو نبی کہتے ہیں، باقی سب کریں، تمام عاقل ہونے کی معنی غلطی کرنے کی، آگے نا آپ کے خیال یہ نہیں، ہاں، اور انسان ہونے کے معنی غلطی کرنے، کیونکہ انسان تو قادر ہے نا، فعل اور ترک فعل دونوں پر قادر ہے، آپ غور کر رہے ہیں، کرنے اور نہ کرنے پر دونوں پر قادر ہے، قدرت ہے، تو قدرت دائماً رہے گی اور فعل کبھی بھی نہیں ہونے کا، جب تک کہ اس قدرت کا ٹوہیکنے والا کوئی نہ ہو، اور ٹوہیکنے والا اس کے اندر نہیں ہے، باہر ہے، انسانیت سے باہر ہے، آگے نا آپ کے خیال میں بیرونی چیز ٹوہیک رہی ہے تو وہ تو محتاج ہے، کبھی سچ بولے گا کبھی جھوٹ بولے گا، صدق و کذب دونوں پر قادر ہے، جب دونوں پر قادر ہے تو دونوں قسم کے فعل سرزد ہوں گے، تو ہر انسان کا قول سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، تعین صدق کی نہیں ہو سکتی، تو وہ معین صدق جو ہے اسی کا نام نبی ہے، وہ تعین کر دے گا۔ آپ سمجھے بہت باریک بات ہے اور بہت بڑھیا بات، آپ نے خیال کیا، آپ غور کر رہے ہیں، تو بھی صاحب سمجھ گئے، میری بات سمجھ آئی؟ تو اب وہ کہتا ہے علم کو اضافت الی المعلوم لازم ہے، یعنی جس شے کے ساتھ علم متعلق ہو تو بے شک اس علم کو علم کہا جائے گا، اور جب اس شے کے ساتھ وہ ہے ہی نہیں وہ شے تو اس کے ساتھ تعلق کیسے ہوگا، کیونکہ تعلق تو فرع ہے جو چیزوں کی، متعلق اور متعلق کی۔ آپ کے خیال میں بات آئی نہیں آئی؟ نہیں سمجھا؟ آپ جو کسی شے کو جانیں گے تو جاننا آپ کا علم اس شے کے ساتھ متعلق ہوگا، قبل تعلق نہیں ہونے کا علم، آپ جب اس شے کے ساتھ متعلق ہوگا تب جا کے آپ اس شے کو جانیں گے۔ جاننے کے معنی یہ ہے کہ یہ شے منکشف ہو جائے گی آپ، تو وہ تعلق کی فرع ہے، متعلق، آگے نا تعلق پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ متعلق نہ ہو، اور علم ہے متعلق، اور ان دونوں کے درمیان متعلق ہے، تعلق جبھی ہوگا کہ جب وہ شے ہو، اور جب تعلق نہیں تو علم بھی نہیں، کوئی صحیح کیا معلوم ہے۔ یہ بہت غامض بحثیں ہیں، اس کو بھی آپ کی آیت کی تفسیر کا وقت جاتا رہے گا،
آپ اس بحث کو میں یہاں ختم کر دوں گا، اس کے دلائل بیان کرنے کے بعد آگے چلیں گے، اتنے کا۔ اب اس کے جواب میں تمام حکما حیران ہیں، اور ہمارے یہاں کے بھی ائمہ ہے، بہت بڑے عالم آج سے 1000 برس پہلے، کہ جب ازل میں وہ جانتا ہے، آپ سمجھ رہے نا میری بات؟ تو کیسے جانتا ہے جب ازل میں عالم موجود ہی نہیں ہے؟ لا شے محض تو کیسے جانتا ہے؟ ان کے یہاں کبھی مسئلہ ہے، فلسفہ الہیات میں بھی ہے یہ، یہاں بھی وہیں سے تو مدد لی ہے نا ان لوگوں نے، فلسفی مضامین کو ہی تو قرآن میں اور حدیث میں دخل دے کے یہ غلط فلسفہ کیا ہے نا، یہی خرابی کا سبب بنا۔ جب تک صرف قرآن رہا سارے عالم پر غالب رہا، جب کہ ایک کتاب سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کتابیں ہو گئی، اربوں بلکہ اتنی کتابیں تقسیم ہو گئی، سب جائز ہوتے ہوئے چلے گئے۔ جب تک ایک کتاب رہی سب عالم تھے، جو کتابوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا جہالت بہت ہی چلی گئی۔ تو یہ تمام کتابیں تو جہل کے مجموعے ہیں، علم کی کتاب نہیں ہے۔ علم کی کتاب تو صرف یہ ہے بس، اور کوئی کتاب نہیں۔ اب آپ غور کیجیے جواب، یعنی یہ جب ہے دقت، آپ سمجھیے یہ کس مخیلے کے تابع ہے؟ یہ ہمارا ایک خیال قائم ہو گیا ہے نا ازل کے متعلق، ازل کے متعلق ایک خیال قائم ہو گیا ہے کہ ماضی کی جانب میں لا انتہا اوپر کو جا کر وہاں جا کے عقل حیران ہو جاتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں ٹھہرا کے ایک فرضی چیز مقرر کر کے راست ماضی کا نام ازل رکھ دیا ہے، ماضی کے سرے کا نام، اس پرلے کونے کا نام ازل رکھا ہے۔ یہ سب حکمان ہے، وہ یہ لفظ چاہیے اگر آپ ازل تو نام ہے اس شے کا جس کے لیے ابتدا نہ ہو، غیر مسبوقیت کا نام ہے۔ اور جب تم نے ازل مقرر کیا، ازل سے ابد تک تو اشارہ ہوا نا فلاں سے فلاں تک، تو ابتدا ہو گئی اس کی، یہ غلط ہے۔ تو اگر اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالی بھی ایسے ہی خیال کرتا تو اس وقت صورت تھی کہ وہ ازل میں تھا، پھر اس کے بعد تمام اشیاء ہزاروں لاکھوں کروڑوں برس گزرنے کے بعد یہ ہوا، تو پھر وہ ازل کا گزرنا یہ بھی متصور نہیں ہے۔ جو چیز ختم ہو گئی وہ کیا ازلی ہوگی؟ آپ سمجھ رہے نا میری بات؟ غور نہیں کر رہا؟ یعنی جب سے خدا ہے اور پھر اس وقت جب تک عالم پیدا ہوا، ان دونوں کے درمیان کا جو زمانہ ہے وہ گزرے گا جبھی تو عالم پیدا ہوگا۔ یہ غلطی ہوئی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ یہ زمانے کی جو لائن ہے یہ کائنات کے اندر ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ جس طرح سے وہ زمین آسمان کا خالق ہے، لوح کرسی عرش ان تمام چیزوں کا خالق ہے، اسی طرح سے وہ اس کی حرکت کا بھی خالق ہے۔ اور جب اس کی حرکت کا خالق ہے تو حرکت کی مقدار کا نام زمانہ ہے۔ یہ حرکت کی نا، اس حرکت کی جو مقدار ہے اسی مقدار کو زمانہ کہتے ہیں۔ فلک الافلاک کی حرکت کی مقدار کا نام زمانہ ہے۔ تو فلک کی بھی کبھی وہی خالق، اس کی حرکت کا بھی وہی خالق، اس کی مقدار کا بھی وہی خالق، اور ظاہر ہے کہ خالق ان تینوں چیزوں سے علیحدہ اور الگ ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ زمانے کے اندر نہیں آنے کا، زمانہ اس کے اندر ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ حاصل کیا نکلا؟ حاصل یہ نکلا کہ جس وقت وہ ازل میں ہے، تم اپنے خیال میں جو سمجھ رہے ہو کہ فلاں وقت وہ ازل میں ہے، جو وقت معین آپ نے اپنے دل میں کر رکھا ہے، اور ازل میں یہ بھی تصور کر رکھا ہے کہ یہ اشیاء ہے نہیں، یہ دونوں چیزیں آپ کے مخیلے میں نہیں ہے آپ کے خیال۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ نہیں، بلکہ جس وقت وہ ازل میں ہے، ہم اگر ہوتے تو گزرتے، وہ گزرا نہیں، وہ بے عین ہی وہی وقت ہے کہ جس وقت وہ موجود ہوا ہے، عالم موجود ہوا ہے، اور بے عین ہی وہ وہی وقت ہے کہ جو اب ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جس وقت ازل میں ہے وہ وہی وقت ہے کہ جو اب ہے، اسی وقت وہ ازل میں، اور اسی وقت وہ ابد میں، ایک ہی آن کے اندر پورے زمانہ لامتناہی کو لیے ہوئے ہے۔ نہیں سمجھا آپ غور کر رہے ہیں؟ بلکہ غور کیا آپ نے؟ بہت باریک بات ہے۔ یعنی جس وقت وہ ازل میں ہے اسی وقت ابتدا عالم کے زمانے میں ہے، اور اسی وقت طوفان نوح کے زمانے میں ہے، اور اسی وقت وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اسی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، اسی وقت ہمارے زمانے میں، اسی وقت قیامت کے زمانے میں، اسی وقت ابد تک یوں چلے جائیے۔ کوئی ایک ہی شاعر ہے جو ہر وقت ہر جگہ۔ آپ کی سمجھ میں آتا ہے؟ یعنی تمام اشیاء کو گھیرے ہوئے ہے بیک آن۔ اب دیکھیے نقطہ ہدایت، ٹھیک سمجھ آ گیا نا؟ یہ نقطہ مرکز سمجھ آ رہا ہے نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ مرکز
اب اس مرکز کو آپ دیکھیے، بے جمیع جہات ہی جتنے بھی دائرے کے اجزاء ہیں بیک آن سب کو دیکھ رہا ہے، سب کے مقابلے میں۔ اب غور کیجیے، بڑی عجیب بات ہے، یعنی وہ جو مرکز کا نقطہ ہے اس کی کوئی جہت تھوڑی ہے کہ اس جہت سے ادھر دیکھ رہا ہے، جس جہت سے وہ ادھر دیکھ رہا ہے بعینی اسی جہت سے اس کے مقابل کی سمت کو دیکھ رہا ہے، اور دائرے کے اجزاء جتنے بھی ہیں وہ نقطہ سب کو بیک آن، بیک وقت، بیک حیثیت سب کو دیکھ رہا ہے۔ نہایت مفرد چیز ہے، نہایت بسیط چیز ہے، اس لیے وہ تمام کائنات کو گھیرے ہوئے بیک آن اور بیک وقت، یہی وہ وقت ہے جو ازل میں ہے، یہ بول رہا ہوں، اس کے سامنے وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پیدا ہونے سے پہلے تھا، اور یہ پیدا ہونے سے پہلے بھی اسی وقت تھا جس وقت پیدا ہونے کے وقت تھا، جس وقت مر رہا تھا اس وقت وہ وقت تھا، اس کے لیے گزار نہیں ہے اس نے ٹائم کو۔ ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ ہم فلاں شخص کے پیدا ہونے سے پہلے بھی تھے، اس وقت بھی تھے، آگے نہ آتے گئے، پھر وہ وقت گزرتا گیا اور ہم بھی گزرتے، تو ایک ہی ٹائم ہے سب کا۔ وہ جس وقت پیدا کر رہا ہے وہ نہیں، اس کے لیے وہی وقت ہے جس وقت وہ اس کو مار رہا ہے۔ یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج 100 برس 50 برس کے بعد یہ آدمی مرا، اس کے لیے وہ ایک ہی ہے۔ اور میں آپ کو دائرے کی اتنی حصی اور بین مثال دی ہے کہ یہ تمام مشکلوں کو حل کر دیتی ہے، یہ خدا کے فضل و کرم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھ کو توفیق دے۔ ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس نے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اب وہ یہ کہتا ہے کہ ایک شے کا جاننا، علم اگر کسی شے کے ساتھ متعلق ہو تو یہ تعلق ایک علیحدہ چیز ہے، اگر دوسری شے کے ساتھ متعلق ہو تو وہ تعلق علیحدہ ہے۔ اور اس بات کی دلیل کہ یہ دونوں تعلق الگ الگ ہیں یہ ہے کہ ایک شے کو انسان جانتا ہے، اسی ٹائم میں دوسری شے کو نہیں جانتا۔ یعنی ہم اس وقت اس کو دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں، تو اس وقت اور جان سکتے ہیں ہم اس کو بھی، خیال آ گیا نا؟ لیکن ہماری رویت یا علم اس کے ساتھ جس وقت متعلق ہو رہی ہے بالکل اسی وقت اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، اور یہ غافل، ہم اس سے غافل ہوں۔ دو معلوموں میں سے ایک معلوم کے ساتھ تعلق علم کا عین اسی وقت میں ہو سکتا ہے کہ دوسرے معلوم کے ساتھ علم متعلق نہ ہو۔ اصول سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ جتنے معلومات ہوں گے اتنے ہی علم ہوں گے یا اتنے ہی تعلقات ہوں گے علم۔ اگر علم ایک ہے تو اس علم کے بے شمار تعلقات ہوں گے، اور اگر تعلق کا نام علم ہے تو بے شمار علوم ہوں گے۔ تو یہ لامتناہی اشیاء جتنی ہیں، اب سمجھ میں آ گیا نا؟ تو جتنی اگر ازل میں یہ تمام اشیاء کو جانے گا تو اس کے معنی یہ ہے کہ لا انتہا علوم ہوں گے اس کے، یا علم ایک ہی ہوگا مگر لا انتہا تعلقات ہوں گے۔ تو ازل میں ان تمام اشیاء کو موجود ہونا چاہیے۔ اگر اور لا انتہا اشیاء کا موجود ہونا محال ہے، اس لیے کہ لا انتہا اشیاء کے مجموعہ جو ہے وہ اپنے سے 10 کم سے زائد ہے، یعنی پورے سلسلہ اسی سلسلے میں سے 10 کم کر دیں تو 10 کم والا جو حصہ ہے وہ پورے کے مقابل میں اس سے وہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے۔ تو چھوٹا تو قطعی محدود ہو گیا، اور محدود پر جب 10 شامل کر دیں تو وہ مجموعہ بھی محدود ہو گیا۔ اس لیے لازل میں جتنی لا انتہا اشیاء کو وہ جانتا تھا وہ غلط ہو گیا، لا انتہا نہیں تھی بلکہ وہ منتہا ہو گیا۔ آپ نے خیال کیا نہیں؟ یہ اس کا بیان میں کہتا ہوں یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لا انتہا اشیاء جو ہیں ان کا مجموعہ ان میں سے 10 کم کے مقابلے پر زائد ہے۔ یہ اصل میں مغالطہ ہے، مخیلہ ہے۔ خیال میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجموعہ وہ تو اس قابل ہی نہیں، کیونکہ خیال ہے محدود، اس میں لامحدود چیز آ نہیں سکتی ہے، اور اگر آ جائے گی تو وہ محدود ہو جائے گی۔ تو وہ جس کو تم کہہ رہے ہو جملہ کل اور مجموعہ، وہ تو پتہ دے رہا ہے اس بات کا کہ وہ محدود ہے، اگر محدود نہ ہو تو جملہ نہیں کہا جا سکتا، مجموعہ نہیں کہا جا سکتا۔ آگے نا آپ کے، اور اگر اس بات سے قطع نظر کریں اور حقیقی جواب پر آئیں تو یہ تو جب ہے نا کہ جب محدود خیال ہو، محدود وہ ظرف ہو
کہ جس ظرف میں وہ سور تھے آپ خدا تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تو لا انتہا ہے نا، اس کے لیے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، تو لا انتہا میں لا انتہا اشیاء اس کے مقابلے پر آ سکتی ہیں، اس لیے وہاں ان لا انتہا کا تحقق محال نہیں ہے، لا انتہا کا تحقق منتہا میں انتہا میں محال ہے، ہمارے یہاں وہاں محال ہے۔ اب کیا خیال ہے؟ یہ اتنے دلائل اس نے بیان کیے اور یہ سب غلط ہیں اور مغالطہ ہے اور دھوکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھ کو دونوں کو توفیق دلائے۔ کیا بولے ابھی انشاءاللہ بڑی لمبی بحثیں ہیں، یہاں بہت باریک بحثیں ہیں، میں انشاءاللہ اگلے طور سے بیان کروں گا۔ امامت کا مسئلہ ہے، امامت کے مسئلے میں بڑا دھوکہ ہوا ہے امامیہ کو، ان لوگوں کو بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اسی آیت سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ کئی مسئلے بڑے باریک و دقیق ہیں اس آیت کے اندر، جو میں آپ کو انشاءاللہ اگلے طور سے بیان کروں گا۔ کریں کہ اللہ پاک میرے اوپر رحم کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نسألک الیقین، اللہم انا نسألک الیقین، اللہم انا نسألک الیقین، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔